بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتہی وائس میں خوش آمدید معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا کہ میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر فرمایا میں ہی معبود برحق ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ دنیا فانی ہے اور دائمی گھر روز قیامت حاصل ہوگا، جس کا وقوع یقینی ہے تاکہ ہر شخص اپنی اچھی اور بری کوشش کا بدلہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترغیب دی کہ اس روز کے لیے تیاری کریں اور ایسے لوگوں سے الگ رہیں جو اپنے پروردگار کے نافرمان اور خواہش نفس کے پجاری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پوچھا، جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی کیا یہ وہی لاٹھی نہیں جسے تو پہلے سے اچھی طرح جانتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے اس کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میں اور بھی کام لیتا ہوں۔ یعنی یہ ان کی جانی پہچانی لاٹھی ہے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اسے نیچے پھینک دے۔ چنانچہ ان کے پھینکتے ہی وہ سانپ بن کر بھاگنے لگی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا اور اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ جو ذات آپ کے ساتھ مخاطب ہے وہ صرف لفظ کن کے ساتھ جو چاہتی ہے اسے کر گزرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خود درخواست کی تھی کہ آپ کو کوئی ایسی نشانی عطا کی جائے جو اہل مصر کے لیے آپ کی صداقت کا ثبوت ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے نیچے پھینک دے۔ آپ نے جب اسے نیچے پھینکا تو وہ سانپ بن کر بھاگنے لگی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاتھ آگے کر کے اس کی دم پکڑ لو۔ جب آپ نے اسے پکڑ لیا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پھینک دے۔ پھر جب دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ یعنی آپ کے پھینکتے ہی وہ ایک بہت بڑی جسامت والا سانپ بن گئی، جس کے دانت بھی بہت بڑے تھے، لیکن بھاگنے میں وہ پتلے سانپ کی طرح تیز رفتار تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھاگ اٹھے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ یہی فطری تقاضا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ جب آپ واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بلا خوف و خطر اسے پکڑ لے، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر دوبارہ لے آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ گھبرا گئے اور اپنا ہاتھ قمیض کی آستین میں رکھا اور اسے کپڑے سے لپیٹ کر اس کے منہ میں رکھ دیا۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ آپ نے اسے دم سے پکڑ لیا۔ جب آپ نے اسے اچھی طرح پکڑ لیا تو وہ پہلے کی طرح 2 شاخوں والی آپ کی لاٹھی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال۔ جب انہوں نے ایسا کیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکدار تھا۔ یہ چمک اور سفید پھول بہری وغیرہ کے مرض کے باعث نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تجھے خوف محسوس ہوگا تو اپنا ہاتھ دل پر رکھ لینا، اس سے تجھے تسلی و تسکین ہو جائے گی۔ سورہ نمل میں ارشاد ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہے جن کے ساتھ آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مابعوث کیا گیا۔ یقیناً وہ فاسق قوم ہے۔ یعنی 2 نشانیاں تو لاٹھی اور ہاتھ کی چمک ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ یعنی 2 نشانیاں تو لاٹھی اور ہاتھ کی چمک ہے، اس کے علاوہ 7 نشانیاں اور بھی تھیں جن کا ذکر جمالاً سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اس طرح کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو بالکل واضح 9 معجزے عطا فرمائے
تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی اور نے نازل نہیں کیا، اور یہ نزول بھی تمہیں سمجھانے کو، اور اے فرعون، میرا خیال ہے تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف میں ان معجزات کی تفصیل یوں مذکور ہے، اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، سب کھلی کھلی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر کرتے رہے اور وہ تھے ہی مجرم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔